میں اسپتال کے ویٹنگ ایریا میں اپنے پتی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں بے حد پریشان سی تھی اور میرے پتی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر فوراً سے ہٹا لی۔ مجھے وہاں پر بے حد بے چینی سی ہو رہی تھی جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ اس اسپتال میں گائنیکولوجسٹ ایک میل ڈاکٹر ہے۔ میں کیسے کسی مرد سے ایسا علاج کروا سکتی تھی؟ میں انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کرے گا، کیا کہے گا اور میں اسے کیسے جواب دوں گی۔ میں نے اپنے پتی سے کہا بھی تھا کہ وہ میرا علاج کسی لیڈی ڈاکٹر سے کروا دے، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت صفائی ہے، اس نے آج تک جتنے بھی عورتوں کا علاج کیا ہے ایک بار بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ میں اپنی اس الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ جب سسٹر ویٹنگ روم میں آئی اور کہنے لگی کہ مسز ریحان کون ہے؟ میرے پتی کہنے لگے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں مسٹر ریحان ہوں۔ میں ریحان کا ہاتھ پکڑ لی تھی، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صرف پیشنٹ کو ہی چیک کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میرے اور بھی زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ ریحان نے مجھے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مجھے کہنے لگے کہ جاؤ اور ڈاکٹر کے ہر بات کا بالکل ٹھیک سے جواب دینا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ جو بات میں ایک لیڈی ڈاکٹر سے کر سکتی تھی وہ میں کیسے کسی آدمی سے نہیں کر سکتی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر گائنیکولوجسٹ کے طور پر کسی میل کا یوں عورتوں کا علاج کرنا، وہ بھی دبئی میں، کیا مناسب ہے جو کہ ایک مسلم ملک ہے۔ میں اس نرس کے پیچھے ڈاکٹر کے روم تک پہنچی ہی تھی کہ نرس مجھے ڈاکٹر کے روم کے اندر لے گئی۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر میں کچھ حیران سی ہوئی تھی، جس کے بارے میں میرے پتی نے کہا تھا کہ وہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہے۔ آج تک اس کے ہاتھ سے کوئی بھی کیس خراب نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ناکام ہوا ہے۔ میرے خیال سے تو اس ڈاکٹر کو کافی عمر کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو نوجوان سا ڈاکٹر تھا، یہی کوئی ریحان کی عمر کا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، بڑے آرام سے ٹیک لگائے۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی تو اس نے نرس سے کہا کہ آپ کمرے سے باہر نکل جائیے۔ نرس جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا کہ دروازہ اندر سے لاک کر کے پھر تم باہر جانا۔ یہ سن کر میرے دل اور بھی بے چین سا ہوا تھا۔ نرس نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اور کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ پہلے تو اسے ڈاکٹر نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر جو سوال اس نے مجھ سے کی میں تو وہ سن کر ہی شرم سے پانی ہونے لگی تھی۔ کہنے لگا شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا 5 سال۔ پھر پوچھنے لگا کہ پہلے آپ پریگننٹ ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ شادی کے 1 سال بعد میں پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن میرا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے سچ چھپایا تھا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا کہ آپ سامنے بیڈ پر لیٹ جائیے، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں یوں آپ سے چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو مجھے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا، کہنے لگا کیوں آپ نہیں جانتی تھی کہ آپ ایک میل سے علاج کروانے آئی ہیں؟ مجھے لگا جیسے اس کے لہجے میں طنز ہو۔ میں نظریں جھکا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں پر لیڈی ڈاکٹر کو بھی رکھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس بات کا مشورہ آپ مجھے دیں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں؟ وہ کہنے لگا یہاں آنے والی ہر عورت کا چیک اپ میں کرتا ہوں، ان میں سے تو کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خواہ مخواہ آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ سامنے رکھے ٹیبل پر انٹرکام کا بیل بجایا اور وہی نرس کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ شاید دروازے کی چابی باہر ہی لگی ہوئی تھی جسے اس نے لاک کھولا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کے ہسبینڈ کو اندر بلائے۔ کچھ دیر بعد ہی ریحان نرس کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے مسز میرے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لیڈیز ڈاکٹر رکھنی چاہیے تھی۔ دیکھیے اگر آپ کو مجھ سے علاج نہیں کروانا تھا تو میرا وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر ریحان مجھے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ انہیں اپنے ساتھ واپس لے جا سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی بیوی کا یہ من بنائیے کہ اسے اپنا علاج مجھ سے کروانا ہے یا نہیں۔ جب یہ رضامند ہو جائے تو پھر لے کر آئیے گا۔ یہ سن کر ریحان مجھے غصے سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے نظریں جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
واپسی کے پورے راستے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ریحان مجھے ہی باتیں سناتے رہے۔ پچھلے 4 سالوں سے میں تمہارا بہت علاج کروا لیا ہے اور ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولاد ضرور ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تو تمہارے نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ چاہتی کیا ہو تم؟ دیکھو، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے ہر صورت میں وارث چاہیے اور تم جانتی ہو کہ مجھے ایک بچے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے اسی سال اپنی اولاد چاہیے۔ ان کی یہ بات سن کر میں تڑپ کر ان کی طرف دیکھی تھی۔ میں نے کہا کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ آپ نے کیوں میرا ابارشن کروایا؟ میری ساری خرابی اسی سے ہوئی ہے۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ایک میل ڈاکٹر کرے؟ میں تو آج جیسے پھوٹ پڑی تھی۔ میں ریحان سے صاف انکار کر دی کہ آپ مجھے ایسا علاج کسی بھی میل ڈاکٹر سے نہیں کروا سکتے۔ میری بات سن کر انہوں نے گاڑی کی اسپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی تھی۔ میرا دل پہلے ہی خوف زدہ تھا۔ جانتی تھی کہ وہ غصے میں ایسا کر رہے ہیں، اسی لیے میں خاموش ہو گئی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ڈر تو مجھے لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے، لیکن اگر میں ان سے یہ کہتی کہ میں ڈر رہی ہوں، گاڑی کی اسپیڈ ہلکی کر دو تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے۔ وہ ایسے ہی تھے، ضدی اور اناپرست۔ ان 5 سالوں میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ میرا کسی بات پر منع کرنا ریحان کو غصہ دلا دیتا ہے اور غصے سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے بڑی زور کی بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ میں نے اترنے سے پہلے ہی ریحان گاڑی سے اترے اور گاڑی کا دروازہ بڑی زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری سمت آئی ہے۔ مجھے یہ شخص ویسے بھی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کب کوئی بات اس شخص کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور یہ میری زندگی کو بدتر کر کے رکھ دے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز سے کمرے میں لے گیا۔ مجھے بیڈ پر لا کر پٹک دیا اور کہنے لگا، بہت زبان چلانے لگی ہو تم میرے سامنے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بحث پسند نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس لیے کل میں تمہیں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور تم خاموشی سے اپنا چیک اپ کرواؤ گی۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے سے مجھے کہہ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی اور بگڑیل، اسی لیے میں نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ اگلے روز وہ مجھے اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے کر گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کر وہ عجیب سا مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا، بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون سا چیک اپ تھا جو لائٹ بند کرنے کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ کہنے لگا، میرا طریقہ علاج کرنے کا یہی ہے۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا بھی رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کا سایہ سا نظر آنے لگا، وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب میری شادی ریحان سے ہوئی تھی تو اس وقت اس کے گھر میں صرف وہ دونوں ماں بیٹے ہی تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن ریحان کا رویہ ایسا تھا کہ کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کی وجہ سے میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ میری بہت بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کرتا تھا اور کبھی ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی ریحان سے میری خاطر لڑتی رہی تھی، کہتی تھی، مت کہا کرو اسے کچھ، کیوں تم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ وہ بیچاری تو تمہارے سامنے اوہ بھی نہیں کرتی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزرا تھا کہ میں ریحان کی عادت سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں نے کئی بار منتیں کر کے روتے ہوئے ریحان کو منایا تھا۔ ذرا سی بات پر وہ ناراض ہو جاتا تھا، اور جب تک میں اس کے سامنے روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر معافیا نہیں مانگتی ہوں، مجھ سے راضی نہیں ہوتا، مجھ سے منتیں کرواتا، معافیا منگواتا، تب جا کر کہیں
ٹھیک ہوتا۔ ایک دو بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا، کہتا تھا کہ تم شرٹ کو صحیح سے پریس نہیں کرتی، کبھی کہتا کہ تم چائے اچھی نہیں بناتی۔ حالانکہ میں کوشش کرتی تھی کہ جیسا اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی میں پہلی بار پریگننٹ ہوئی تھی۔ جو حال میرا ریحان نے کیا، سننے والے شاید رو دے۔ میری طبیعت تھوڑی سست تھی، اسی لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے ایک دو ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنا دی کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ ہو سکتا ہے جب یہ خبر ریحان کو معلوم ہو تو میرا خیال رکھنے لگے، اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ میری ایک بے وقوفی بھری خیال تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے ریحان کو یہ خبر سنائی تو یہ ایک دم ہی وہ گمسم ہو گیا۔ اس کا چہرہ عجیب سا ہونے لگا، آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں غصہ ضبط کر رہا ہو، کیونکہ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھیج لی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا ہے۔ یہ تو خوشی کی خبر تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ جب میں سائڈ ٹیبل پر دیکھی تو آئسٹرے میں سگریٹ کی بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ جیسے اس نے مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ ہماری شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ ریحان کے منہ سے یہ سب سن کر میں چونک سی گئی تھی۔ میں نے کہا، ریحان یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا، لیکن میری اولاد میرے کہنے سے ہی پیدا ہوگی۔ جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی، اور جب میں نہیں چاہوں گا تو کسی کا باپ بھی اسے اس دنیا میں نہیں لا سکتا۔ ریحان کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 1 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ کل میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا، تمہارا ابورشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں بردستہ کہا کہ میں یہ سب نہیں کرواؤں گی، ایک گناہ ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ مجھے اسے ابھی اس دنیا میں نہیں لانا تو اس کا مطلب ہرگز ہے کہ نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ ریحان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ ریحان جب کمرے سے باہر آیا اور مجھے اسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار جو تم نے بچے کو ختم کرنے کی بات کہی تو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ تو ریحان نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ غصے سے ٹوٹا ہوا باہر چلا گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن ریحان گھر پر نہیں آیا۔ اب مجھے ریحان کی بھی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ غصے میں وہ اندھا ہو جاتا تھا، کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس مجھ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی الگ ہی اس کی فکر کر رہی تھی۔ 2 دن بعد ریحان آیا تو بھی اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ کہنے لگا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، رونے لگی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری ساس باہر ریحان کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس کی بات کا کبھی اختلاف نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا پھر مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی یہیں گزارنی ہے تو پھر میں ریحان سے لڑ کر نہیں گزار سکتی تھی۔ جیسے ہی ریحان کمرے میں آیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے یہ سب بات کہتی، وہ جو چاہتا تھا کر لے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زمین پر دھکا دے دیا، اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے اپنے پیر سے مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، کہنے لگا کہ میں بہت آسانی سے اس بچے کو ختم کروانا چاہتا تھا، لیکن تم بھول گئی کہ تم مجھ سے ضد کرو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں ایسے ہی اس بچے کو مار ڈالوں گا۔ میری ساس ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں کو سن کر وہ بھی پریشان تھی، لیکن ریحان نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے مجھے اتنا مارا
کہ میں بالکل ادھمرہ ہو چکی تھی۔ میری چیخیں بہت زیادہ بلند تھی کہ شاید آس پاس کے پڑوس کے کئی گھر میری چیخیں سن رہی ہوگی۔ میری ساس مسلسل میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی، ریحان سے کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن ریحان دروازہ نہیں کھول رہا تھا جب تک کہ میرے اندر کے ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ریحان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میری حالت دیکھ کر پوری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں مر ہی جاؤں گی۔ میرا سانس بھی اکھڑنے لگا تھا۔ میری ساس نے ریحان کو کہی وہ مجھے اسپتال لے جائے، لیکن وہ تو بت بنا ہوا تھا۔ میری ساس نے فون کر کے ایمبولینس کو بلوایا اور مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے گئی۔ 2 دن میں اسپتال میں رہی تھی۔ جانچ کروانے کے بعد ہی میں واپس آئی۔ ریحان نے مجھ سے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی۔ میں نے بھی ریحان سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہا کہ اب میں ریحان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے واپس میں اپنے مائکے ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتی تھی، اور ریحان میرے اسی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس ہی میرا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، خود بھی کئی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ ایک دن ریحان خود ہی مجھ سے ٹھیک ہو گیا، مجھ سے بات بھی کرنے لگا۔ میں نے بھی ناراضگی ختم کر دی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، جو کچھ میں کھو چکی تھی وہ مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک ریحان نے مجھے نہ جانے کون کون سی میڈیسن کھلائی، کیونکہ اسے اولاد نہیں چاہیے تھی۔ اسی دوران میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے لگا جیسے میں اکیلی ہو چکی ہوں۔ وہ تھی تو مجھے پھر بھی تھوڑا سہارا تھا، اور ریحان تو اب جیسے کہ آزاد ہو چکا ہو، کیونکہ ریحان پہلے ماں کے سامنے کچھ حد تک شانت رہتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب تو آئے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی برتن توڑ دیتا تھا، چیختا چلاتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے اپنے اولاد چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش اب ختم سی ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں گی۔ اس کے بعد میں نے میڈیسن کھانی چھوڑ دی، لیکن پھر میں پریگننٹ نہیں ہوئی۔ 1 سال اور بیت چکا تھا۔ پھر فرحان نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تمہاری پہلی پریگننسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسے حادثے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہی تم کبھی ماں بن پاؤ گی۔ ظلم اور زیادتی میرے پتی نے میرے ساتھ کی تھی، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہی مجھ سے چھین لی تھی۔ پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ ریحان کو اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد ریحان کے بجائے اپنی پوتی کے نام کر گئی تھی کہ ریحان کی جو بھی اولاد ہوگی وہی میرے ساس کی جائیداد کا حقدار ہوگا۔ یہ بات بھی غصے میں ایک دن ریحان نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے دلچسپی نہیں ہے، صرف اسے جائیداد چاہیے، جو کہ اس کی ماں نے ریحان کے آنے والے اولاد کے نام کی تھی۔ پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں ریحان کو معلوم ہوا تو مجھے اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا اور مجھے ایک انجیکشن لگانے لگا جس سے میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنے دن بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی اسپتال کی ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا بدن بہت زیادہ بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہی ڈاکٹر کمرے میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے اور اب آپ کی بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو میرے دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں کب سے اس اسپتال میں تھی اور کب سے بے ہوش تھی، اور کیا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ابھی کس کے بارے میں بات کی ہے، کون پریگننٹ ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ ہی کے بارے میں بات کر رہا تھا، آپ ہی کا تو ٹریٹمنٹ کر رہا تھا آپ کے پتی کی اجازت سے۔ میں نے کہا کب سے بے ہوش ہوں میں، اور کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟
کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ صرف 2 دن سے بے ہوش ہے، ہم نے آپ کے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب کا استعمال کیا ہے۔ آپ کے پتی کو اولاد چاہیے تھی اور وہ ایک فطرتی طریقے سے ہونا مشکل لگ رہی تھی، اسی لیے یہ سب کیا اور وہی ہوا جو آپ کا پتی چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسی اندھیر نگری تھی۔ مجھے ریحان سے بہت زیادہ نفرت سی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے میں خدا کی قدرت ہی کہہ سکتی تھی۔ 9 مہینے بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن ریحان اپنے آفس میں تھا۔ جب یہ خبر ڈاکٹر نے اسے فون پر سنائی تھی، وہ جلد بازی کے چکر میں بہت ہی زیادہ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کو 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اسی وقت مر چکا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس بھی نہ تھا، کیونکہ جس قسم کے دعوے وہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں، کیونکہ زندگی اور موت پر صرف اللہ کا ہی اختیار ہے۔ ایسے ہی کچھ دعوے ریحان کر رہا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے بچوں کو دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اوپر آسمانوں پر بھی رب کی ذات ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا اختیار اس نے کسی انسان کو نہیں دیا۔ دوسروں کی جان لینے کا دعوے دار تھا۔ ایسے دعوے کرنے والے لوگوں کو اللہ عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے، جیسے کہ ریحان کو بنا دیا تھا۔ دوستو، امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اس کہانی کا آنند وہ بھی اٹھا سکے اور ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔